فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. غزہ کی سرزمین کو اسرائیل نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے. 9,000 سے زائد فلسطینی صہیونیوں کے ہاتھوں شہادت پا چکے ہیں. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے. ہم نے مسلم ممالک میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو ویسٹرن اور خاص طور سے جو یعنی امریکہ اور اس کے ہواری ملک ہیں جو اسرائیل کے پیچھے دل و جان سے اپنا سب کچھ گنوانے پر آمادہ ہیں. غزہ میں اسرائیلی جاری ہے. فلسطینیوں کی بڑی تعداد لبنان میں مہاجرین کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اہل لبنان نے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمیشہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا. اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے اسرائیل کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوبارہ شدید بمباری. گزشتہ روز اسرائیل نے جبالیہ پر کئی ٹن وزنی بم برسا کر تباہی مچائی تھی. جبالیہ میں گزشتہ روز ہونے والی بمباری سے 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے. نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. افسوسناک بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور 57 اسلامی ممالک اسرائیلی بربریت کے آگے بے بس ہیں. اگر تمام اسلامی ممالک اور کچھ نہیں کر سکتے تو کیا اپنے دوست ممالک کو ساتھ ملا کر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ عرب ممالک اسرائیل کو تیل اور گیس کی فراہمی بند کر دیں تو کیا اسرائیل کو اجتماعی طور پر ایک علامتی پیغام دیا جا سکتا ہے؟ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے ایرانی قیادت بارہا مسلم ممالک سے اپیل کر چکی ہے، لیکن کسی نے بھی اس اپیل پر کان نہیں دھرے. اگر تجارتی بائیکاٹ کے باوجود اسرائیل کا جنگی جنون کم نہیں ہوتا تو کیا تمام اسلامی ممالک مل کر حماس کو عسکری مدد فراہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر امریکہ اسرائیل کو ہلہ شیری دے کر اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے تقریباً 16 ارب ڈالرز فراہم کر سکتا ہے تو اسلامی ممالک اہل فلسطین کی حفاظت کے لیے حماس کی دفاعی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں 167 ممالک اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر، ترکیہ، اردن اور سوڈان جیسے مسلم ممالک بھی شامل ہیں. دوسرے لفظوں میں مسلم دنیا کے زیادہ تر ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم ہیں. جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ان میں پاکستان، ایران، افغانستان، سعودی عرب، عمان، قطر، تیونس، مراکش اور چاڈ شامل ہیں. متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ سال 2022 میں تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالرز رہا. دونوں ملکوں کا اگلے 5 سال میں یہ تجارتی حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا معاہدہ ہو چکا ہے. بحرین اور اسرائیل کا تجارتی حجم رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں 8.5 ملین ڈالرز رہا. اسرائیل کا مراکش کے ساتھ سالانہ تجارتی حجم 500 ملین ڈالرز ہے. مصر اور اسرائیل کے مابین تجارت کا حجم 300 ملین ڈالر سالانہ سے بڑھ رہا ہے، جو کہ جلد ہی 700 ملین ڈالرز تک پہنچ جائے گا. ترکیہ اور اسرائیل کا باہمی تجارتی حجم 9.5 ارب ڈالرز ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے اسے 15 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق کر رکھا ہے. اسرائیل دنیا بھر میں جنگی ساز و سامان ایکسپورٹ کرتا ہے. اسرائیلی ہتھیاروں کا دوسرا سب سے بڑا خریدار بھی ایک مسلم ملک آذربائیجان ہے، جو اب تک 295 ملین ڈالرز کا جنگی سامان اسرائیل سے خرید چکا ہے. یاد رہے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کا 2,70,000 ٹن خام تیل امپورٹ کرتا ہے، جس کا تقریباً 60% حصہ مسلم ممالک فراہم کرتے ہیں. اس وقت اسرائیل غزہ میں معصوم بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کا قتل عام کر رہا ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تفریح اور سرور سے بھرپور تفریحی میلے ریاض سیزن کا آغاز ہو گیا ہے. اس رنگ میلے میں موسیقی اور رقص کے پروگرامز اور کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوں گے.
دنیا بھر سے متعدد غیر ملکی اداکار، موسیقار اور معروف شخصیات شرکت کریں گی۔ معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو، ان کی گرل فرینڈ جارجینا اور بھارتی اداکار سلمان خان سمیت مختلف شخصیات اس میلے میں شریک ہیں، جبکہ غزہ لہو لہو ہے۔ اسلامی ممالک کی یہی بے حسی ہے کہ جو اسرائیل کو قتل عام سے روکنے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ اگر فلسطین کے نقشے پر نظر ڈالیں تو زمینی اعتبار سے اسرائیل چاروں طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سمندری راستوں پر بھی بحیرہ روم اور بحیرہ احمر پر مسلمان ممالک کا کنٹرول ہے، لیکن ہائے ضعیفی کہ یہ مسلم ممالک خون میں لتھڑے بھوک سے بلکتے اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کو اسرائیل کی اجازت کے بغیر ادویات اور خوراک تک پہنچانے سے بھی قاصر ہیں۔ استنبول میں جو یعنی احتجاج ہوا اسرائیلی کونسلیٹ کے سامنے، اور جس سے خطاب کیا پھر بعد میں اردوان نے، جو زبان جو لب و لہجہ اردوان نے استعمال کیا، میرے خیال سے تمام مسلم ممالک کی لیڈرشپ کو اس کو نہ صرف یہ کہ غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد پھر اپنے رد عمل کو اس کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے حوالے سے اگر کوئی سب سے زیادہ با اثر، سب سے زیادہ وزنی آواز ہے تو وہ اردوان کی ہے۔ اور ابھی تو میں عجیب و غریب سوشل میڈیا کے اوپر خبریں دیکھ کے اور سن کے آیا ہوں، اگر اس کا اعتبار کریں تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو یہ سینٹینری وہ منا رہے تھے، جو 7 سالہ جشن، اس میں جن 100 جہازوں کا مارچ کیا گیا، ان 100 جہازوں کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اسرائیل کی طرف مارچ کر سکتے ہیں۔ آئی وش کہ دس از ٹرو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں خطاب کرنا چاہتا ہوں ان تمام مسلمان ممالک سے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ اس سے بہتر وقت نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے اس کے ساتھ توڑ لیں، تاکہ دنیا اور خاص طور سے دنیا کی پرو اسرائیل جو لابیز ہیں وہ جس طریقے سے اس کو تسلیم کیے جانے کے ایک باقاعدہ منصوبے پر عمل پیرا تھی، اس کو سبٹیچ کرنے کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ ان ملکوں کی تفصیل میرے خیال سے بہت سے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ میں کس سن میں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جلدی سے وہ نام 11 ممالک ہیں، بہت سے اور بھی ایسے ممالک تھے جنہوں نے تسلیم کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے وہ تعلقات توڑ دیے، اس کی بھی فہرست بڑی طویل ہے۔ بحرین نے 2020 میں، بوسنیا ہرزیگوینا نے 1997 میں، اچھا جی، اس کے بعد کرگستان نے 1992 میں، مالدیو نے 1965 میں، موروکو نے 2020 میں، سوڈان نے 2020 میں، تاجکستان نے 1992 میں، ترکی نے 1950 میں، ترکمانستان نے 1993 میں، اور UAE نے 2020 میں۔ میری التجا ہے آج اس پروگرام سے کہ یہ تمام رہنما جو ان ممالک کے ہیں ان کو گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے اور کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا قتل عام کس بے دردی اور کس جرأت مندی سے کیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ تو کم از کم یہ تو کر دیں کہ اس کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ کر دیں۔ ترکی واحد ملک ہے جس نے اب تک اسرائیل کو جوابی دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعلقات کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اب آجئے جناب، آپ نے جنگ کا حال پوچھا مجھ سے۔ ابھی تک اسرائیل کلیم کر سکتا ہے کہ اس کی فتوحات بہت ہیں کیونکہ اس نے زمیں بوس کر دیا ہے پورے غزہ کو، لیکن ایک دنیا آباد ہے غزہ کے نیچے بھی۔ اس دنیا کا شاید اسرائیل کو پتہ نہیں، پتہ تو ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے اس کے ہم تاریخ سے ذرا پیرلل ڈرا کرتے ہیں۔ آپ وہ تہ خانوں کا جو جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی 1960s کی دہائی میں جو کچھ ویتنام میں ہوا، جہاں پر دنیا کی ایک سپر پاور اپنی تمام تر ویپنری اور 3,60,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ آور تھی، وہ کس طرح اپنی پینٹیں، ان کے جرنیل اپنی پینٹیں اور چڈیاں چھوڑ کے اور ہیلی کاپٹروں کے سٹینڈوں کے ساتھ لٹک کے وہاں سے نکلے ہیں، وہ نظارہ آج بھی دنیا کو یاد ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو ایک چھوٹی سی قوم تھی، اس کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے،